اس وقت پورے پاکستان میں بجلی، گیس اور پیٹرول کا بحران ہے. اس کے لانگ ٹرم سولوشنز پر بات ہوتی رہتی ہے. چلے آج ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میرا ایک سادہ سا شارٹ ٹرم سولوشن دیکھتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ پاکستان اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا ثبوت وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو ہم سرکاری اور پرائیویٹ پاور پلانٹس یعنی آئی پی پیز اور جینکوز کو ہر سال دیتے ہیں. پاکستان 46,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں بجلی کا استعمال آن ایوریج گرمیاں سردیاں ملا کر کوئی 13,000 میگا واٹ ہے، اس لیے یہ پاور پلانٹس صرف 15,000 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کی ڈیلز کی وجہ سے ہم انہیں پورے 46,000 میگا واٹ کے پیسے ڈالرز میں دینے کے پابند ہیں. پچھلے مالی سال یعنی 2024-25 میں ہم نے ان آئی پی پیز اور جینکوز کو $6.5 ارب کیپیسٹی چارجز دیے. مطلب یہ ہوا کہ ہم کوئی $2.25 ارب کی بجلی استعمال کرتے ہیں لیکن 3 گنا زیادہ بل بھرتے ہیں. آئی پی پیز پر اتنی بات ہو چکی ہے کہ ہم سب جانتے پس پردہ ان کے مالکان ہمارے ہی لوگ ہیں، شوگر مافیا والے، گندم مافیا والے. دوسری طرف ہم ہوا سے، سولر سے، کوئلے سے صرف $10 یونٹ اتنی سستی بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن بناتے نہیں ہیں کیونکہ ایسا کیا تو عوام کے حلق سے کیپیسٹی پیمنٹس کیسے نکلوائیں گے. اور دوسرا ہے کہ ہمارے پاس اس سستی بجلی کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک پہنچانے کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے بہت پیسہ لگتا ہے. دنیا بھر کے کانٹریکٹ لا میں ایک اہم قانونی تصور ہے فورس میجور کا. جب کوئی غیر متوقع اور کنٹرول سے باہر واقعہ پیش آئے تو ایک فریق کو اپنی ذمہ داریاں عارضی طور پر روکنے کی اجازت مل سکتی ہے. مثلا کسی بڑی قدرتی آفت کی صورت میں سیلاب، زلزلہ، فسادات، دہشت گردی ہو، کووڈ جیسی وبائیں، سپلائی چین میں غیر متوقع رکاوٹ یا پھر جنگ. قطر نے یہی شک استعمال کرتے ہوئے ایران جنگ کی وجہ سے ہمیں ایل این جی کی سپلائی معطل کی. بائی دا وے اس معطل شدہ ایل این جی پر بھی ہم قطر کو ملینز آف ڈالرز کی کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ان کے دور میں ڈیل ہوئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ جب قطر فورس میجور استعمال کر سکتا ہے تو پاکستان آئی پی پیز کے ساتھ یہی شک کیوں استعمال نہیں کر سکتا. حکومت کہتی ہے سارا بحران ایران جنگ کی وجہ سے ہے، تیل مہنگا ہوا، ایل این جی بند ہوئی، اس لیے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہی تو وہ صورتحال ہے جہاں فورس میجور لاگو ہوتا ہے. پاکستان براہ راست ایران جنگ سے متاثر ہے، ایسے میں فورس میجور کیوں استعمال نہیں کیا جا رہا. حالانکہ ابھی جب فروری میں T20 ورلڈ کپ ہوا تو پاکستان نے انڈیا میں میچز کھیلنے سے انکار کے لیے اسی فورس میجور کا استعمال کیا. وہ ناگہانی آفت تو نہیں تھی، لیکن یہاں تو ابھی ایک حقیقی بحران ہے، ایسا بحران جو لوگوں کی زندگیاں اور مستقبل دونوں چھین رہا ہے. اگر اب بھی فورس میجور استعمال نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ یہ اصطلاح فرانسیسی زبان سے آئی ہے اور اس کا مطلب ہے برتر قوت، یعنی ایسی قوت جو انسانی کنٹرول سے باہر ہو. اس کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقعہ غیر متوقع ہو، انسانی کنٹرول سے باہر ہو اور جو فریق اس کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس واقعے کا ذمہ دار نہ ہو. ایران جنگ اس پر پوری اترتی ہے. یہی تو وقت ہے، قانون اور حالات دونوں اجازت دیتے ہیں کہ یہ شک استعمال کی جائے. چلو پوری کیپیسٹی پیمنٹ نہ صحیح مگر وہ 2/3 رقم تقریباً $4.5 ارب تو وقتی طور پر روکے جا سکتے ہیں. پاکستان کی ویسے ہی آج کل گڈی چڑھی ہوئی ہے. جب ہم ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کر سکتے ہیں تو آئی پی پیز کے ساتھ فورس میجور کی بنیاد پر ری نیگوشیٹ کر کے کیپیسٹی پیمنٹس کم یا ختم کیوں نہیں کروا سکتے. جو ڈالرز بچیں گے وہ اگر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم پر لگا دیے جائے تو آہستہ آہستہ کر کے بجلی کو سستا کیا جا سکتا ہے. اور جو لوگ کہیں گے کہ جی آپ کو قانون کا کیا پتا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ ہم قانون کی تشریح عوام کی نظر سے کرتے ہیں، حکومت یا اشرافیہ کے فائدے میں تشریح نہیں کرتے. جس آئین کی بنیاد پر فورس میجور جیسے قوانین بنے ہیں وہ آئین اس ملک کے لوگوں اور ریاست کے درمیان ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے تحت لوگوں نے صرف اپنی ذمہ داریاں ریاست کے سپرد کی ہیں، اپنی جان، مال، عزت اور مستقبل کا سودا نہیں کیا.